ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں سب جانور مل جل کر رہتے تھے۔ ہر جانور کی اپنی ایک خاصیت تھی، مگر سب سے بڑا اور طاقتور جانور تھا ہاتھی۔ وہ جسم میں بڑا تھا، مگر کبھی کبھار اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دوسروں کو تنگ کرنے لگتا تھا۔ ہر صبح جب ہاتھی دریا پر پانی پینے جاتا تو راستے میں چھوٹے جانوروں کو دھکیلتا، پودے روندتا اور کیچڑ اڑاتا۔ سب جانور اس سے ڈرتے تھے، مگر دل ہی دل میں ناراض بھی رہتے۔ ایک دن چھوٹے جانوروں نے ایک میٹنگ بلائی۔ چڑیا، طوطا، بندر، ہرن اور ایک چھوٹا سا خرگوش بھی آیا۔ سب نے شکایت کی کہ ہاتھی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ اتنے طاقتور ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی دوران چھوٹا سا خرگوش بولا، اگر تم سب چاہو تو میں ہاتھی کو سبق سکھا سکتا ہوں، مگر مجھے تم سب کا ساتھ چاہیے۔ سب حیران ہوئے کہ اتنا سا خرگوش اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے ہرا سکتا ہے، مگر وہ تیار ہو گئے۔ اگلی صبح جب ہاتھی دریا پر پانی پینے جا رہا تھا تو راستے میں وہی ہوا۔ اس نے چھوٹے جانوروں کو بھگا دیا، کیچڑ اڑایا اور بڑے غرور سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ دریا کے کنارے پہنچا، اسے خرگوش ملا۔ خرگوش نے کہا، ارے ہاتھی بھائی، آج دریا کا بادشاہ ناراض ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اب تم یہاں پانی نہیں پی سکتے۔ ہاتھی غصے سے گرجا، کون ہے یہ دریا کا بادشاہ؟ میں سب سے طاقتور ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ خرگوش مسکرایا اور بولا، اگر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بادشاہ دکھاتا ہوں۔ خرگوش ہاتھی کو دریا کے ایک گہرے حصے کی طرف لے گیا، جہاں پانی کا رنگ گہرا تھا اور سطح پر چمک تھی۔ خرگوش نے ہاتھی سے کہا، نیچے جھانک کر دیکھو، دریا کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہاتھی نے پانی میں جھانکا تو اسے اپنی شکل نظر آئی۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی اور طاقتور ہاتھی ہے۔ وہ زور سے چیخا، مگر دوسرا ہاتھی بھی چیخا۔ وہ پاؤں مارا، پانی میں لہریں اٹھیں اور عکس بھی ہل گیا۔ ہاتھی بہت غصے میں آیا۔ پھر خرگوش نے کہا، اگر تم واقعی عقل مند ہو تو لڑنے کے بجائے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے دریا کا بادشاہ تمہیں معاف کر دے۔ ہاتھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دوسروں کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ہاتھی نے سب جانوروں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ سب کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئے گا۔ تب سے جنگل میں امن اور خوشی کا راج ہو گیا۔